ایک انتہائی سنگین مسئلہ 2018 میں ہماری قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کے تحفظ کا بل پاس ہوا۔ اس بل میں خواجہ سرا کی تعریف کچھ یوں کی گئی کہ وہ مرد ہوں یا وہ عورتیں جن کی جنسی شناخت ان کے قدرتی جنس کے مخالف ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی یکسر منافی ہے۔ اس بل سے مراد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے اور عورتوں کے مخصوص مقامات یعنی واش رومز وغیرہ میں جا سکتا، اور چونکہ قانون کی رو سے وہ ایک عورت ہے اس لیے وہ دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتی ہے، اور یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص نادرا جا کر صرف یہ کہے کہ وہ عورت کی طرح فیل کرتا ہے اور نادرا اسے عورت رجسٹرڈ کر دے گا۔ یاد رہے یہ بل 2018 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تب وفاقی وزیر انسانی حقوق شہری وزاری نے پیش کیا، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کی۔ ایوان میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور اسے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ اس بل کے خلاف پارلیمان میں سب سے پہلے جماعت اسلام کے سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی اور اس میں ترمیم کا بل پیش کیا جس میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ اس بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے 4 سال میں 30,000 سے زائد لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین بن رہے ہیں اور عوام کو خبر ہی نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر یورپی ممالک میں بھی یہ قانون نافذ نہیں ہوا۔ ہماری ذمہ داری اگلے مہینے یعنی اکتوبر 2022 میں اس بل پر پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ ہمارے پاس صرف یہ 1 مہینہ ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام الناس کو اس بل کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ بڑے پیمانے پر یہ ذمہ داری علماء کرام اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی ہے، جبکہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو اس فتنے سے آگاہ کریں، کیونکہ عوام کی اکثریت اس بل سے ناواقف ہے۔ اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ اگر قوم لوط کے اس فتنے پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یاد رہے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں پکڑتا جو گنہگار ہوں بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے ہاتھ اور زبان سے نہ روکیں۔